الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارے جاری ہے۔ سورہ الاعراف کے آیت نمبر 186 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 187 اور 188 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساہا، وہ تم سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اس گھڑی کے بارے میں، یعنی قیامت کے بارے میں کہ کب وہ آئے گی، کب اس کا آنا ہے۔ قل انما علمها عند ربی، کہہ دو کہ اس کا اس کا علم جو ہے وہ میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیها لوقتها الا ہوا، اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا، کوئی اس کو ظاہر نہیں کر سکتا مگر وہ ہی۔ اب یہاں پہ ایک سوال کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جو کفار تھے، جو آگے مشرکین تھے، جن کو پیغام پہنچایا جاتا تھا، ان کو قیامت کے دن سے ڈرایا جاتا تھا کہ ایک دن وہ وقت آنے والا ہے کہ تم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، سب کے سامنے روبرو حاضر ہوں گے، اپنے کیے کا جواب دیں گے۔ تو اس کے آ کے وہ یعنی کہ طرح کا سمجھ لو کہ چڑ کے پوچھتے رہے کہ بات کو ماننا تو مقصد نہیں ہوتا تھا، کہ بات کو ماننا تو ہے نہیں، اس قیامت کے دن کا پوچھنے لگتا، بتاؤ وہ دن کب آئے گا، کب ہم کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ تم ڈرا رہے ہو دن سے مسلسل، بتاؤ وقت کب آئے گا۔ اس کا جواب دلوایا جا رہا ہے کہ تم کہہ دو کہ اس کا علم جو ہے وہ میرے رب کے پاس ہی ہے۔ یہ بحث مباحثے آج کے دور میں بھی ہوتے ہیں، لوگ آج بھی اس چیز کے اوپر بحث کرتے ہیں کہ نبی کو قیامت کا علم تھا یا نہیں تھا، واللہ علم تھا یا نہیں تھا۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھیں اس آیت کو کہ اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں کہلوا رہا ہے کہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کب ہوگا وقت، کہہ دو کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، ورنہ ہوتا تو بتا دیتے کہ ہاں جی بتاؤ فلانا یہ وہ ہوگا وقت، اس وقت آ جائے گی، لیکن کوئی علم اس بارے میں نہیں دیا گیا، صاف اپنے زبانی کہلوایا گیا نبی کی کہ تم بتا دو کہ اس کا علم جو میرے رب کے پاس ہے اور وہی اس کو ظاہر کرے گا، اس کو کوئی نہیں ظاہر کر سکتا۔ اگر میں ثقلت فی السماوات ثقلت فی السماوات والارض، کہ اس دن آسمان و زمین بھی ایک بھاری بات ہوگی، یعنی کہ بہت بھاری وقت ہوگا، کوئی آسان وقت نہیں ہوگا جس میں قیامت آئے گی۔ اس کو تم اتنا ہلکا نہ جانے کو، بڑے آسانی سے پوچھو بتاؤ وقت کب آئے گا، وقت آئے گا تو بہت بھاری وقت ہوگا۔ لا تأتیکم الا بغتۃ، وہ تمہارے پاس نہیں آئے گی مگر اچانک سے، یعنی کہ اس کے کوئی اطلاع اس طریقے سے نہیں ملے گی، اچانک تمہارے پاس آ جائے گی۔ اب یہاں پہ بھی دیکھا جائے تو بڑے ایک مختلف سی بات نظر آتی ہے کہ عام طور پہ جو ہے نشانیاں کو بتائی جاتی ہے کہ قیامت کی نشانیاں ہوں گی، یہ نشانی کی نشانی ظاہر ہوگی، وہ نشانی ظاہر ہوگی۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، لا تأتیکم الا بغتۃ، وہ اچانک تم پر آ جائے گی، تم پہ اس کی کوئی کہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ نشانی کو تو انسان کو پتہ چلتا ہے نا کہ آج یہ وقت آنے والا ہے آنے والا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ الفاظ کرے کہ وقت اچانک آ جائے گی، تم پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہاں کوئی نشانی کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ نہیں فرمایا۔ تو بہر یہاں ہم عام انسان کے ہم دیکھیں تو انسان کی جو موت آ جاتی ہے، انسان کے لیے ایک طرح کی وہی قیامت بن جاتی ہے کہ جو موت آ گئی تو اس کے سلسلے ختم ہو گئے سارے کے سارے، وہ نہ کوئی نیکیاں کر سکتا ہے، نہ کوئی بدی کر سکتا ہے، اس کے اختیار میں کچھ نہیں رہتا، وہ ایک طرح کا قیامت کی ہی اس میں چلا جاتا ہے، کیا کہنا چاہیے کنڈیشن میں چلا جاتا ہے کہ اب اس کی آنکھ جو کھلنی ہے، اب اس کو جو ہوش آنی ہے تو قیامت کا دن ہی ہونا ہے، اس وقت کا حساب کتاب ہی ہونا ہے، بس یہ بیچ کا اتنا پیریڈ ہوگا یہ اس کے بس سے باہر ہوگا، کم از کم وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو موت جو آتی ہے وہ اچانک ہی آتی ہے، انسان کو موت کا پتہ نہیں چلتا، کسی وقت کسی پہ بھی آ جاتی ہے، انسان انتہائی بیمار ہو کے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، نہیں آتی موت، اور انسان بالکل تندرست چلتا چلتا ہوئے اچانک سے چلا جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے تو سمجھو کہ ہماری موت ہی ایک طرح کی قیامت ہے۔ اور اسی طریقے کی کچھ حدیث بھی ملتی ہیں جس سے نشانی ملتی ہے کہ جو انسان کی موت کا وقت آتا ہے اس سے ان کی قیامت کا معاملہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے لیے تو یہ سات اصل میں یہاں پہ لفظ قیامت کا بھی نہیں آ رہا ہے، سات کا لفظ آ رہا ہے کہ گھڑی کون سی ہے، وہ گھڑی موت کی گھڑی بھی ہو سکتی ہے اور قیامت کی گھڑی بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس اچانک آ جائے گی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ قیامت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے علیحدہ بھی قرآن میں استعمال کیا ہے، لیکن اس مقام پہ یہاں پہ اللہ نے قیامت کا لفظ نہیں لکھا بلکہ سات لکھا، سات ایک گھڑی کو کہتے ہیں، تو وہ گھڑی موت کی گھڑی بھی ہو سکتی ہے ہمارے لیے۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، تم سے تو اس طریقے سے پوچھتے ہیں جیسے تم بڑے اس کی کھوج میں لگے ہو یا بڑے اس کی تحقیق کر کے بیٹھے ہو گے، جو پوچھیں گے اور آپ بتا دو گے، آپ کہیں گے اس سے کوئی تعلق نہیں، تو آپ سے پوچھنا بنتا ہی نہیں ہے قسم کا۔ پھر میں قل دوبارہ کہہ دوں کہ انما علمها عند اللہ، کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں اس کو جانتے نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ ہمارے اگر بحثیں ہوتی ہے کہ نبی علم غیب تھا، کچھ لوگ اس پہ زور لگائے جا رہے ہوتے کہ آپ کو قیامت کا علم تھا علم تھا، تو یہاں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کیا ان کے زبانی جھوٹ بلوا رہا ہے کہ تم جھوٹ بولے کہ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، خود اللہ کے پاس ہی ہے، حالانکہ ان کو تھا۔
ایسی بات نہیں ہے، اس کے تو الزام اللہ کے اوپر چلا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جھوٹ بلوا رہا ہے، اساطیر نہیں۔ جب قرآن صاف الفاظ میں بتا رہا ہے کہ نبی کو علم نہیں ہے اس چیز کا، تو اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان کہلوا رہا ہے کہ کیا تو اللہ کے پاس اس کا علم ہے، تو اس کے بعد ہمارا بحث کرنا نہیں بنتا اس معاملے کے اندر کہ تھا یا نہیں تھا، بس جتنا اللہ نے بتا دیا اتنا ہی کافی ہے ہمارے لیے۔ اس سے آگے جانا جو ہے وہ صرف اپنے آپ کو گمراہی میں اور فضولیات میں ڈالنے والی بات ہے، ہمارا اس چیز سے کوئی لنک نہیں بنتا۔ اور پھر آگے کرائے گا کل کہتا ہے کہ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی جان کے لیے، نفسی اپنی جان کے لیے کسی نفع نقصان کو کوئی ملکیت نہیں رکھتا، کوئی مالک نہیں ہو، الا ماشاء اللہ، مگر جو میرا اللہ چاہے۔ یہاں پہ کتنی صاف ستھری بات کہلوائی جا رہی ہے، یہاں پتہ نہیں کیا کیا عقائد لے کے ہم بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں کروا رہا ہے کہ اپنے نبی سے تم کہہ دو کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں، کسی کے ہونا تو بڑی دور کی بات ہوتی ہے، اپنے لیے بھی نفع نقصان کا میں کوئی مالک نہیں ہوں، مگر جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبِ، اگر میں عالم الغیب ہوتا، میں غیب جاننے والا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں ساری خیر اکٹھی کر لیتا، اپنی بھلائیاں اپنے پر جمع کر لیتا، بہت ڈھیر لگا لیتا بھلائیوں کا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، یعنی کہ آپ وسلم کو اتنی تکالیف پہنچی ہیں، اتنے امتحانوں میں سے گزرنا پڑا، پتھر کھانے پڑے، لوگوں کی باتیں سننی پڑی، یہ تمام چیزیں آپ کو ہوتی ہی نہ، تو یہ کتنی یعنی کہ واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ جو بات بیان کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اس طریقے کا عالم الغیب نہیں تھا، اور خود اللہ نہیں کہہ رہا ہے، اپنے نبی کی زبانی کہلوا رہا ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ کو جھوٹ تو نہیں گلوائے گا نا۔ اب یہاں ان چیزوں پہ ہم بحثوں میں لگے رہتے ہیں، یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ہمیں ان چیزوں میں بحث نہیں کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے متعلق آپ کو علم غیب تھا یا نہیں تھا، قیامت کا علم تھا یا نہیں تھا، جب اللہ صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے تو ہمیں اس بحثوں سے ڈرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے بارگاہ میں جو ہے جواب دہ ہو جائیں گے، اللہ ہم سے پوچھے گا جب تمہیں اپنی کتاب میں بتایا تم کیوں ان بحثوں میں پڑھتے رہے، تو ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب فرمایا کہ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں صرف نذیر اور بشیر ہوں، ڈرانے والا ہوں، خبردار کرنے والا ہوں، خوشخبریاں سنانے والا ہوں، یعنی کہ جو اطلاعات مل رہی ہیں، جو مجھے احکامات مل رہے ہیں اس کے مطابق میں تمہیں متربع کر رہا ہوں، خبردار کر رہا ہوں، اور جو اچھے کام کریں گے ان کو خوشخبریاں سنا رہا ہوں کہ تمہارے لیے انعام و اکرام اللہ نے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ میری ڈیوٹی ہے، میرا منصب ہے اصل میں، کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، جو بات کو ماننے والے، جو مومن لوگ ہیں، جو بات کو ماننا جانتے، خواہ یا کسی حجت بازیاں نہیں کرتا، کسی انکار کرنے والے نہیں ہیں، جیسا ان کو بتایا جا رہا اس طریقے سے وہ مان رہے ہیں، ان کے لیے میں خبردار کرنے والا ہوں، خوشخبری دینے والا ہوں ان کو۔ اس کے علاوہ جو یعنی کہ باتیں ہم جوڑ دیتے ہیں، یہ آیات جو ہیں دو صاف اس چیز کے اوپر انکار کری کہ ہماری بحث مباحثے جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہم کرتے ہیں، علم غیب سے متعلق اور قیامت سے متعلق، یہ دو آیات بالکل صاف اس کو جو ہے ڈینائی کر رہی ہیں کہ یہ ہماری بحث کرنا بالکل فضول ہے۔ اللہ نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ نبی کو نہ علم غیب اللہ نے دیا ہے، نہ قیامت کا علم اللہ نے بتایا، قیامت بھی جو ہے وہ اچانک ہی آ جائے گی، اور یا نہ موت کا علم کسی کو اللہ نے دیا، اور یہ جو نفع نقصان کا ملکیت ہے یہ بھی اللہ نے صرف اپنے پاس رکھی ہے۔ جب نبی بھی کسی قسم کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اپنی ذات کے لیے کسی کی بات بھی نہیں ہو رہی، تو پھر باقی لوگ جو ہیں وہ سب پیچھے چلے جاتے ہیں۔ نبی کی ذات یعنی کہ عام انسانوں میں سب سے بلند ذات ہوتی ہے، ان کے بارے میں اللہ نے ان کی زبانی کھلوا دیا کہ میں اپنی جان کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ تو یہ میرا خیال ہے ہمارے عقیدوں کو درست کرنے کے لیے یہ باتیں کافی ہیں جو اللہ نے بتا دی۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔